اب ان سے پوچھیں اگلی اسٹریٹجی کیا ہے, پاپ کارن اور بھائی جو بھی ہے, یہ فلم جلدی میں کہہ رہی ہوں فلم دیکھیں یا پاپ کارن کھائیں یا آئس کریم لیں, آج کل آپ لوگ تو زیادہ بہتر ہے. اجلاس بلا لیں. جنرل صاحب اب 2 خواتین ہیں, اجلاس تو بلا لیا ہے شہلا بی بی, دیکھتے ہیں اس دن کیسے بھاگتے ہیں. جنرل صاحب اجلاس بلا لیں اگر آپ اتنا صحیح ہیں. ویسے تو مجھے داد دیں کہ میں نے 2 خواتین میں سے آپ کو ٹائم نکال کے دیا ہے سر. کہ مسلم لیگ نون کی تو آپ بات ہی نہ کریں, وہ اپنی زبان سے جو کہتے ہیں اسی سے یو ٹرن لے لیتے ہیں. اور آج مریم بی بی نے جو بات کی کہ گیدڑ کی کھال پہن کے کوئی نواز شریف تو نہیں بن جاتا, میں 100% اس سے ایگری کرتی ہوں. شکر ہے ان کو بھی امر بالمعروف کے اثرات آنے شروع ہو گئے ہیں. تو جہاں تک انہی کی باتیں میں ریپیٹ کر دیتی ہوں, آج سے 2 مہینے پہلے 1.5 مہینہ پہلے یہ کہتے تھے کہ عمران خان تم باہر لوگوں میں نکل نہیں سکو گے, ہیلمٹ پہن کے جانا پڑے گا. وہ مریم اورنگزیب ایسے کر کے صبح شام جو انہوں نے رٹا رٹایا پریس کانفرنسز کاری ہوتی وہ نکال کے چلائیں. وہ کہتے تھے آپ عوام میں نکلیں گے, لوگ آپ کو برداشت نہیں کریں گے, آپ نکل نہیں سکیں گے, باہر نہیں جا سکو گے. تو اب الحمدللہ اب اپنی ہی بات سے وہ بالکل پلٹ گئے ہیں, کیونکہ عوام میں وہ جا بھی رہے ہیں اور عوام کا اوور ویلمنگ رسپانس بھی دیکھ رہے ہیں. اور وزیر اعظم عمران خان عوام کے الیکٹڈ وزیر اعظم ہیں, عوامی نمائندے. ہمارے ملک میں پارلیمنٹری سٹائل آف ڈیموکریسی ہے, تو ظاہر ہے عوام جمہور سے ہی جمہوریت چلتی ہے نا. جمہور کے پاس جانے سے کوئی وزیر اعظم کو منع کر سکتا ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وزیر اعظم اس طرح جا کے نہیں کہتے یہ دیا نواز شریف لو یو 400 ارب دیا, لو بھائی دیا, یہ نہیں کرتے ہیں. وہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ اصل اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. جہاں تک آپ نے 27 کی بات کی اور 172 کی بات کی, تو میں فرق بتا دوں. جب 172 وزیر اعظم نے خود لینے تھے تو 6 مارچ 2021 کو وہ میدان میں اترے تھے, اور ووٹ آف کانفیڈنس انہوں نے 172 نہیں 176 لیے تھے. اب تو ووٹ آف نو کانفیڈنس ڈالا ہے پی ڈی ایم نے, اپوزیشن نے, انہوں نے نمبر پورے کرنے ہیں. ہم نے تو پاپ کارن کھا کے یہ فلم دیکھنی ہے, یہ جو 3.5 گھنٹے کی مزاحیہ سٹیج شو ہے, ہم تو دیکھ رہے ہیں روز اس میں کیا کیا نئے نئے تماشے ہو رہے ہیں. اب آج کل تماشے بڑھ گئے ہیں, اگر اجازت دیں گے تو میں وہ بھی بیان کروں گی. تو اس لیے وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, وہ ان کا پرابلم ہے, اور انہوں نے پورے کرنے. اور آج کی جو ان کی وہ پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوئی ہے, اس کے بعد امید ہے کہ پیٹ ٹھیک کرنے والی دوائیاں کھانی پڑ جائیں گی. اور جہاں تک 27 کی آپ بات کریں, 27 انشاءاللہ تعالی امر بالمعروف کا دن ہے, ونہی عن المنکر کا دن ہے. پوری قوم ڈیوائیڈ کر کے بتا دے گی کہ اس ملک میں اصول کی سیاست ہوگی, اس ملک میں ضمیر کی سیاست ہوگی. منڈیاں ہم بند کریں گے, اور جو یہ خرید و فروخت کا یہ جو بیوپار کرتے رہے, جو 3 مارچ 2021 کے سینٹ کے الیکشن میں بھی ہوا, جب یوسف رضا گیلانی نے زرداری صاحب کے کہنے پہ منڈیاں لگائیں اور ان کا بیٹا پکڑا گیا رنگے ہاتھوں, منڈیاں لگاتا ہوا, لوگوں کی بولیاں لگاتا ہوا, خرید و فروخت کرتا ہوا, سندھ حکومت کے وسائل اور ڈیولپمنٹ فنڈز آفر کرتے ہوئے. بالکل ٹھیک ہے. اگلے دن آ کے انہوں نے مان بھی لی کہ ہاں جی میری ویڈیوز ہیں. تو یہ ساری جو سیاست ہے, جو خرید و فروخت کی سیاست ہے, اس کو پہلے بھی عمران خان نے اپنے 17 سٹنگ ایم پی ایز نکال دیے تھے اور ایک روایت ڈالی تھی. اور یہ نہیں باز آئے جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہارس ٹریڈنگ اور فلور کراسنگ جو ہے وہ بڑی بری چیز ہے, نہیں ہونی چاہیے. آج ایک اکیلا عمران خان ایک طرف, یہ سارے ایک طرف, اصولیت نظریہ سب ختم. منڈی لگائی ہوئی ہے, منہ کھولے ہوئے ہیں پیسوں کے. وہ مکیش چاولہ, وہ ان کا شرجیل انعام میمن سمیت پوری سندھ کابینہ آ کے سندھ ہاؤس میں بیٹھی ہوئی ہے. اے ٹی ایمز بھی یہاں کھول کے منہ بیٹھے ہوئے ہیں. لوگوں کو 25 کروڑ 30 کروڑ جتنی بولی لگ سکتی ہے, یا کسی کو 1.5 ارب کا چیک لکھ کے دے دیتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس آ جاؤ. کس کو لکھ کے دیا ہے؟ منڈیوں کا انشاءاللہ تعالی انجام بند کر رہے ہیں. کمل میم 1.5 ارب کا چیک کس کو لکھ کے دیا ہے؟ اب آپ کو پتا تو چلی گیا ہوگا کہ پیٹ کی دوائیں کس نے کھانی ہیں. پوچھے نا کس کس کو لکھ کے دے رہے ہیں. سندھ کے وسائل سارے ادھر کیوں ڈپیوٹ کر رہی ہیں؟ سندھ کی عوام کو بھی کچھ دے دیں, ایک ایمبولنس سروس ہی دے دیں, کچھ پانی پینے کا دے دیں, اور کچھ نہیں ہے تو کتا کاٹے کی ویکسین ہی دے دیں. وہ تو سارے ہم سے مانگتے ہیں اور سارا پیسہ لگا رہے ہیں لوگوں کے ایمان خریدنے پہ. اچھا, اب آپ کو آج تو پتہ چل گیا ہوگا کہ پیٹ کی دوائیں کسے کھانی ہیں. آج کے اخبار میں ہے کہ 88,000 بچے اور 1,000 پریگننٹ ویمن جو ہیں وہ پنجاب میں 2021 میں وہ مر گئے. یہ تھر نہیں ہے, پنجاب ہے. تو مجھے تو بتائیں نہیں کہ فنڈز کہاں لگ رہے ہیں. اب تو یہ تک پتہ چل گیا کہ گورنرز اور اسپیکر صاحب پارٹی کے فنڈ کھا گئے جس کو منع کیا ہوا تھا. تو مجھے یہ نہ بتائیں جو اسپیسیفکلی منڈی لگانے کا اور جوڑنے کا منڈی کی بات کی ہے سندھ ہاؤس اور تو آپ کے جو وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے اپنے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ پیسے ان سے لو اور غریبوں میں خرچ کر دو.
تو اگر یہ ارب روپے آئے ہیں تو یہ 200 ارب میں 1 ارب تو آ گیا, اور 1.5 ارب جو آپ کی حکومت کے آتے ہی ادھر 100 اس پہ مارے جانے تھے, 100 اس کے منہ پہ مارے جانے تھے. تو اب آپ اپنے لوگوں کو بلائیں اور یہ جو لکھے اتنے پیسے ملے ہیں ان سے کہیں غریبوں کو دے دیں. تو اس طرح کی باتیں نہیں کریں. ٹھیک ہے کہ پیکا کا قانون جو ہے وہ کہہ دیا گیا ہے کہ اسی دن اسمبلی تھی جس دن آپ یہ لائیں اور اسے ختم کیا جائے, لیکن یہ ثابت کرنے پڑے نا, جو آپ باتیں کر رہے ہیں, ٹویٹ کر کے ڈیلیٹ کر رہے ہیں, یہ باتیں کہہ رہے ہیں, یہ الزامات لگا رہے ہیں, یہ ثابت کرنا پڑے گا, ورنہ جیل جائیں گے اپنے جو یہ آرڈیننس لاتے رہتے ہیں آپ, فیکٹری جو لگائی ہوئی ہے. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اس طرح کی باتیں جب سے ان کی حکومت بنی ہے یہ کر رہے ہیں, اور خود ایکسیپٹ کر چکے ہیں کہ ہم جو ہمارا کرپشن کا بیانیہ تھا وہ ملک میں فیل ہو گیا. البتہ ہم نے اتنے نمبر لیے کہ پرسیپشن انڈیکس میں پاکستان جو ہے وہ اوپر آ گیا. یہ تو ایک دوسرے پہ تنقید ہوگی. نہیں, تنقید نہیں, میں نے کوئی بھی جھوٹی بات نہیں کی ہے. میں کہہ رہی ہوں بھائی ثابت کریں. میں کہہ رہی ہوں پرسیپشن انڈیکس میں پاکستان کہاں آ گیا. میں اخبار کی بات بتا رہی ہوں, 88,000 بچے مر گئے اور 1,000 پریگننٹ ویمن مر گئی 2021 میں. یہ تو میں خبریں بتا رہی ہوں جو اخبار میں لگی ہیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. کنول صاحبہ نے جو امپورٹنٹ بات کی نا, وہ ایک سوال بنتا ہے کہ یہ بیٹھ کے پاپ کارن کھائیں گے یا میں تو کہہ رہی ہوں کہ جلدی سے کھائیں, بلائیں اجلاس. آپ 172 اجلاس تو منڈے کو ہے نا, آپ 172 پورے نہیں کر سکیں گی, وہ کیسے کریں گی؟ ہم کر لیں گے, اجلاس بلا لیں. ان کے اسپیکر صاحب جو ہیں وہ موشن موو کرائیں اور 3 دن بعد, کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ پورے لوگ ہیں, ہمارے پاس نہیں, 7ویں دن پہ نہ لے جائیں, 3رے دن کرا دیں, ہماری مرضی. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. شالا میم اوور ٹو یو. لیکن 2 سوالوں کے جواب. ایک تو 18ویں ترمیم آپ مس کر گئی تھی. جنرل صاحب نے 2 مرتبہ اس پہ اشارہ دیا کہ 18ویں ترمیم از دا ریسپانسبل آف آل دیز جو کہ پولیٹیکل ڈرٹی پالیٹکس جس کو وہ کہا جا رہا ہے. جی نہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ نیب زدہ لوگ ہم سے پیٹریوٹ کیسے بنائی گئی تھی. 18ویں ترمیم نے تو یہ کیا ہے کہ 51% اگر لوگ کسی پارٹی کے جو ٹوٹل نمبر ہے اس میں سے 51% کراس کریں گے تو اوکے, لیکن اگر 1-2 کریں گے تو ان کی پھر وہ ڈی سیٹ ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات کر رہی ہیں 63 اے کی, تو اس دیکھیں جب تک کوئی ممبر اپنا ووٹ نہیں ڈالے گا آپ کیسے اس کو کر سکتے ہیں. تو یہ اپنے طور پہ تشریح کرتے رہتے اور خود ہی خوش ہوتے رہتے فل پیراڈائز میں. تو جب وہ, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب وہ ڈال دے گا تو ان کی پارٹی کے جو سربراہ ہوں گے اس کو بلائیں گے, اس سے وضاحت طلب کریں گے. پھر جب وہ وضاحت دے دے گا, وہ کنفرم ہو جائیں گے, تو وہ اسپیکر کو کہیں گے, اسپیکر 2 دن میں جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو بھیجے گا. جو الیکشن کمیشن کا کام ہے وہ کوئی اور ادارہ نہیں کر سکتا. پھر اگر اس شخص کے خلاف فیصلہ آ جائے گا تو وہ سپریم کورٹ جائے گا. دوسرے, مجھے آپ کے پروگرام میں تھینکس کرنا تھا کنول شوزب کا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو پہلے انہوں نے بات کہی تھی پہلے فیز میں کہ منڈی لگی ہوئی ہے, 1.5 ارب کے چیک لکھے جا رہے ہیں, انہوں نے کہا نہیں کسی نے کچھ نہیں لیا, یہ بکے نہیں ہیں لوگ. یہ کب کہا انہوں نے؟ ابھی انہوں نے کہا کہ یہ سارے لوگ جو ہیں نا ابھی بھی ہمارے ساتھ کھڑے, تو آپ فیصلہ کر لیں کہ ان کی منڈی لگی, یہ بک گئے, ان کو چیک دے دیے گئے. آ رہا ہوں کنول صاحب, آپ کی آواز بند ہے. ابھی یہ کہا کہ وہ سارے کے سارے ہمارے ساتھ کھڑے, تو پھر ہم نے کس کو دے دیے کروڑوں روپے؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم کروڑوں روپے دے رہے ہیں اور ہم کروڑوں روپے دے رہے ہیں, تو پھر یہ کیسے کہہ رہی ہیں کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے؟ کسی ایک جگہ پہ آئیں, کیا وہ منڈی کا بکاؤ مال ہو گئے یا آپ کے ساتھ کھڑے؟ کیونکہ اگر وہ بکاؤ مال ہو گئے تو شہزاد گل نے جو انہیں کہا تھا اس کو کسی نے کچھ نہیں کہا, اور اس کے بعد وزیر اعظم نے کہا یہ میرے بچے. شہباز گل نے جو کچھ انہیں کہا, اس کے بعد عالیہ حمزہ نے جو کہا, تو کسی نے ان کی پارٹی کے اندر ان کو کہا ہی نہیں کہ تم نے کیا کہہ دیا, اور وزیر اعظم نے پھر ان کو اپنے بچے کہہ دیا. تو مجھے ایک دفعہ سمجھا تو دیں کہ یہ بک گئے یا نہیں بکے, آپ کس کو کہہ رہے ہیں بکے؟ اچھا کنول صاحبہ کچھ کہنا چاہتے ہیں. کنول صاحبہ اس پہ کامنٹ کر دیں. جی کنول صاحبہ. میں نے بالکل یہ نہیں کہا کہ یہ بکے نہیں بکے, میں نے تو آپ کو صرف ڈیفیکشن کلاز پہ بتایا کہ وہ یہ نہیں تسلیم کرے کہ ہم نے پارٹی چھوڑ دی ہے یا ہم نے وزیر اعظم کے خلاف جا کے ووٹ دینا ہے جو وہ بیانات دے رہے ہیں. میں نے پیسے لیے انہوں نے, پیسے لیے, نہ بکنے اور بکنے کی بات نہیں کی. خود کہا ہے انہوں نے. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ آج صالح محمد خان صاحب نے بتایا کہ انہیں 25 کروڑ روپے آفر ہوا ہے جو انہوں نے منع کر دیا ہے. نصرت واحد صاحبہ نے بتایا انہیں 17 کروڑ روپے آفر ہوا, انہوں نے منع کر دیا. مجھے صرف اتنا پوچھ کے بتا دیں کہ شرجیل میمن صاحب جو آپ کے اے ٹی ایم ہیں اور جو مکیش چاولہ صاحب آپ کے اے ٹی ایم ہیں, وہ آ کے سندھ ہاؤس میں بیٹھ کے پچھلے دنوں سے کیا کر رہے ہیں؟ کیوں لوگوں کو فون کر کے آفر کر رہے ہیں؟ سندھ کابینہ
سندھ اسمبلی کیوں نہیں چلا رہی, سیشن کیوں آپ نے 3 دفعہ کال آف کیا, وہ یہاں بیٹھ کے آپ نے بھی تو 2.5 مہینے سے نہیں بلایا, سندھ ہاؤس میں بیٹھ کے سندھ اسمبلی نہیں چل رہی ہے, یہاں پر آپ نے سارے ہماری مرضی, اسلام آباد ہمارا بھی ہے. آپ نے ایم این ایز کی پناہ گاہ سندھ ہاؤس کو کیوں بنا دیا ہے, ایم این ایز کی پناہ گاہ کیوں بنا دیا ہے؟ آپ کو اچھا لگے گا میں ابھی شاہدہ رحمانی کے پاس لاجز میں جاؤں گی, ایک پنجاب ہاؤس میں پناہ گاہ بن جائے؟ سن لینا شالا صاحبہ, نہیں آپ غلط بول ہم بھی آپ کے بندے اٹھا اٹھا کے وہاں بھرنے شروع کر دیں کہ ایم این ایس کی مرضی ہے وہ لاجز میں رہیں, آپ اٹیک کرائیں گے تو لوگ کہاں پائیں گے اس جگہ؟ نواز شریف نے کیا بھائی اٹیک کرایا لاجز میں تو سندھ ہاؤس گئے, اب سندھ ہاؤس پہ اٹیک کرایا تو پروٹیکشن مانگ کے لاجز میں آ گئے. زور زبردستی کریں, ڈنڈا ڈولی کر لیں, ڈنڈا ڈولی تو آپ نے کرنے کی کوشش کی نا, جمال الدین صاحب کو کیسے لے گئے؟ آپ کے بندے اٹھوا کے بھیج دیں, ہم بھی کسی کو کشمیر بھیج دیں, کسی کو گلگت بلتستان بھیج دیں, آپ کو اچھا لگے گا؟ تو یہ والی حکومت جو یہ والا جو طرز حکومت اور طرز بدماشی ہے نا, ہمت تو کریں, 2 گھنٹے میں ایم این ایز واپس کرنے پڑے, لاجز میں حملہ کیا جب. اور انٹرپریٹیشن 63 ہے کہ نہ آپ کریں گے نہ ہم کریں گے. اوہو آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں, ہم تو انتظار کر رہے ہیں, ہم تو معلوم ہے کیا ہوگا کہ ایک دفعہ یہ لائن ڈرا ہو جائے کہ گدے گھوڑوں کی جو خرید و فروخت ہے پاکستان میں پیسے دے کے اگر کوئی بن سکتا ہے وزیر اعظم تو سب سے پہلے تو پھر ملک ریاض صاحب بن جاتے یا کوئی اور امیر ارب پتی خرب پتی گدے گھوڑے کہنا بھی تو اب یہ نا ایک طرف بٹھائے اور یوٹوپیا میں رہ کے کبھی کہہ رہی ہیں منڈی لگ گئی, 1.5 ارب کے چیک دیے جا رہے ہیں, پھر کہہ رہی ہیں کسی نے بھی نہیں لیے. بھائی جب تک وہ ووٹ نہیں ڈالیں گے آپ کیسے الزام لگا سکتی ہیں؟ کیونکہ آپ نے اٹیک کرایا لاجز پہ تو لوگ ایم این ایز ادھر ادھر ہو گئے, پھر آپ نے سندھ ہاؤس پہ بھی اٹیک کر دیا, گارنٹر ماننے سے انکار کر دیا ہے. نہیں کمل صاحبہ انکار کر دیا ہے زرداری صاحب کو گارنٹر ماننے سے, یہ اس وقت شوق میں ہے. ارے تو پھر آپ بلا لینا اجلاس, بعد ہے کہ ہم بات کر رہے تھے نا, اگر سب نے انکار کر دیا ہے تو سب چیزیں اچھی ہیں, آپ بلائیے اجلاس. اچھا کمل صاحبہ, زرداری صاحب کدھر ہیں آج کل, ذرا شیلا صاحبہ سے پوچھ کے بتائیں. کمل صاحبہ کدھر غائب ہو گئے, زرداری صاحب کہاں غائب ہو گئے؟ زرداری صاحب بھی سب یہی ہیں, سب یہی ہیں, آپ فکر نہ کریں, بس آپ اجلاس بلائیں پھر دیکھیں کون کہاں ہے. اجلاس ہو گئے, جب ہوگا تو آپ دیکھ لیں گے کون کہاں ہے. جب زرداری صاحب کو بھی دیکھیں گی, سب کو دیکھیں گی, جس کی گارنٹیاں دے رہے تھے, کمل صاحبہ آپ دیکھیں گی کون کہاں ہے. کمل صاحبہ میرا سوال لے لیں, سندھ ہاؤس پہ تو حملہ ہوا تھا نا, اس کو کنڈیم کرتی ہیں بطور پارلیمنٹیرین آپ, جو سندھ ہاؤس پہ حملہ ہوا تھا؟ سندھ ہاؤس کے اندر جو ہو رہا ہے اس کو کنڈیم کرتے ہیں آپ بطور, کیا ہو رہا ہے ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں ہمارے لوگ بکے نہیں. سندھ ہاؤس میں جو ہو رہا ہے میں نے نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے. سپریم کورٹ نے پوچھا, کیا بار کونسل والوں سے پوچھا کہ سندھ ہاؤس کے اندر بولنے پہ آپ کو کیوں اعتراض ہے, منڈی جو لگی ہوئی ہے سندھ ہاؤس میں. بھائی تو جب آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے لوگ ابھی تک آپ کے ساتھ ہیں تو منڈی کس کی لگی ہے؟ اور یہ بھی کوئی خرید و فروخت آپ کے پہلے بھی آپ نے شیخ رشید نے کہا تھا کہ 13 لوگوں نے پیسے لیے تھے اور وزیر اعظم نے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا تھا. جنرل صاحب ایک جملہ سن لیں, جی جی عدنان ایک جملہ سن لیں. نواز شریف صاحب اور ان کی دختر نیک اختر صاحبہ نے زرداری صاحب کی گارنٹی ماننے سے انکار کرتے ہوئے جو یہ بندر بانٹ کر رہے تھے مال بٹے سرکار کا اور عبداللہ کی خیرات والا, کہ پنجاب کی حکومت گارنٹی زرداری صاحب کی اور دینا جو ہے وہ ادھر سے نون لیگ نے, جی سب کچھ ناکام ہے, آپ اجلاس بلا لیں, وہ فارغ ہو گئے ہیں. اب ان سے پوچھیں اگلی اسٹریٹجی کیا ہے, پاپ کارن اور بتا لیں, جو بھی ہے یہ فلم جلدی میں کہہ رہی ہوں فلم دیکھیں یا پاپ کارن کھائیں یا آئس کریم لیں, آج کل آپ کو زیادہ بہتر ہے. اجلاس بلا لیں. جنرل صاحب اب 2 خواتین ہیں, اجلاس تو بلا لیا ہے شیلا بی بی, دیکھتے ہیں اس دن کیسے بھاگتے ہیں. جنرل صاحب اجلاس بلا لیں اگر آپ اتنا صحیح ہیں. ویسے تو مجھے داد دیں کہ میں نے 2 خواتین میں سے آپ کو ٹائم نکال کے دیا ہے سر.